بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم۔ وقال ایضا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام عاشورا احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبله وبعده۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صوموا یوم عاشورا وخالفوا فیہ اليہود والنصارى صوموا قبله یوما او بعده یوما او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم۔ اللہم صلی علی محمد فی اول واوسط وآخر کلامنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے سال کے 12 مہینے بنا کر ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو حرمت اور عظمت نصیب فرمائی۔ درود و سلام ہو آقائے مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے سے اربعۃ حرم میں کیے جانے والے اور نہ کیے جانے والے اعمال کی تعلیم ہمیں نصیب فرمائی۔ حضرات گرام قدر و امت مسلمہ کے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے سرکاری دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو قیامت تک آنے والے تمام حالات اور تمام احوال اور تمام اوقات کے لیے احکام عطا فرمائے۔ چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں، ہمارے نبی کے بعد کسی اور نبی کو دنیا میں آنا نہیں ہے، تو قیامت تک جس نبی کی نبوت کے چرچے ہوں گے، جس کے طریقے کو شریعت کہا جائے گا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جب قیامت تک کے لیے یہ نبی ہیں تو قیامت تک آنے والے حالات، احوال اور اوقات کا علم بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قیامت تک درپیش آنے والے احوال، حالات اور اوقات کے احکام بھی ہمیں نصیب فرمایا۔ بعض احکام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے، اور بعض احکام جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث نبویہ میں بیان فرمایا۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لم تدلوا، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دو چیزوں کو تم پکڑے رکھو گے، تھامے رہو گے، اس پر عمل کرتے رہو گے، تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں، اور دوسری فرمایا سنتی، میری احادیث۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث گائیڈ ہے، حدیث کو سمجھنے کے لیے حدیث کا بیک گراؤنڈ، پس منظر، آپ علیہ السلام نے یہ باتیں کب ارشاد فرمائیں، اس کے لیے گائیڈ ہیں حضرات صحابہ۔ اس لیے ہم صحابہ کے اجماع کو بھی دلیل مانتے ہیں۔ تو بعض احکام قرآن مجید کے اندر نصوص ظاہرہ پر مبنی ہیں۔ نصوص ظاہرہ معنی قرآن اور حدیث کے ظاہری الفاظ سے پتہ چل جاتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک، حنبل کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ فرمایا، تو میرا اور آپ کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کا ٹھکانہ یا تو جنت ہوگا یا جہنم ہوگا۔ اس یقین اور عقیدے کے اندر ہمیں کسی امام کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، ایمان لانے کے متعلق ہمیں کسی کی تشریح اور توضیح کی ضرورت نہیں ہے۔ رسولوں پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر پر، یہ جتنے احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں یہ صاف ظاہر ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک وجود ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا پالنہار ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ ساری تعلیمات اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور ذریعے سے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ تو یہ ظاہری نصوص ہیں، قرآن کی وہ آیتیں جس کے ظاہر سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز کا حکم دیا۔ اب جنت پر ایمان تو لے آئے ہم لوگ، جہنم پر ایمان تو لے آئے۔ جنت کی تفصیل کے بارے میں جنات تجری من تحتها الانہار، جنت یہ وہ باغیچہ ہے جس کے نیچے نہریں جا رہی ہوں گی۔ وہ نہر کیسی ہوگی، کس طرح کی ہوگی، کتنی لمبی چوڑی ہوگی، کیا حالات ہوں گے، یہ تفصیلات کے لیے ہم محتاج ہیں احادیث کے، اور احادیث بیان کرنے والے صحابہ کے اجماع کے، اور علم کی گہرائی رکھنے والے حضرات ائمہ مجتہدین کے۔ یہ تو ہوئے وہ اعمال، وہ احکام جس کو اللہ تعالیٰ نے نصوص ظاہرہ پر مبنی کر کے قرآن میں بیان فرمایا، یہ کبھی بدلنے والے نہیں ہیں۔ لیکن اکثر اور بیشتر اور بہت سارے احکام اللہ تعالیٰ نے قرآن اور احادیث نصوص کے اندر مخفی اور چھپا کے رکھا ہے۔ جو ظاہر سے پڑھنے والے، ترجمہ قرآن پڑھنے والے یا حدیث کا ترجمہ پڑھنے والے کو ظاہری روایت سے تو جس مقصد اور جس ایم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس تک پہنچنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ مثال دوں تو بات سمجھ میں آ جائے گی، ہلکا سا اشارہ کر کے بات آگے لے کر چلتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مطلقہ، طلاق دی ہوئی عورت کے بارے میں قرآن میں فرمائے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ،
جس عورت کو طلاق دے دیا جائے وہ 3 قروء تک اپنے آپ کو روکے رکھے گی، یعنی عدت کا ذکر ہے۔ اب یہ 3 قروء کے معنی کیا ہیں؟ ڈکشنری میں اگر آپ دیکھیں گے تو ڈکشنری میں قروء کے 2 معنی لکھے ہیں۔ ایک معنی ناپاک ہونا اور دوسرا معنی ناپاکی سے پاک ہو جانا، اور دونوں ہیں اپوزٹ۔ ایک معنی ناپاک ہونا اور ایک معنی ناپاکی سے پاک ہو جانا۔ اب اللہ نے یہاں پر جو بیان فرمایا، مطلقہ عورت، طلاق شدہ عورت عدت کب تک کرے گی؟ 3 حیض آنے تک یا 3 حیض سے پاک ہونے کے بعد؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی کا اختلاف اسی وجہ سے ہوا کہ قروء کے 2 معنی ہیں۔ اب یہاں پر کوئی آدمی ترجمہ پڑھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا چاہے کہ قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے، تو یہ ترجمے سے یہ علم حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس کی گہرائی میں جانا پڑے گا، اس کی گہرائی میں جانا پڑے گا۔ اس کے متعلق آپ علیہ السلام نے جو حدیثیں بیان کی، ان ساری حدیثوں کا مطالعہ ضروری، اور ان حدیثوں کا پس منظر، بیک گراؤنڈ جو صحابی بیان کر رہے ہیں، کن اوقات میں، کس وقت میں، احرام کی حالت میں حضرت امی عائشہ بھی ناپاک ہو گئی تھی، انہوں نے طواف وداع نہیں کیا تھا، اس کی کیا شکل تھی، کیا صورت تھی، یہ ساری حدیثیں جب کسی انسان کے دماغ میں اور سامنے رہیں گی تو وہ آدمی صحیح نتیجہ اور نچوڑ تک پہنچ سکتا ہے۔ ہر ایک کے بس کی بات بولیے بھائی نہیں۔ اسی لیے ہم حضرات ائمہ مجتہدین کی تقلید کرتے ہیں۔ کوئی امام مالک کی تقلید، کوئی امام احمد ابن حنبل کی، کوئی امام شافعی کی، اور ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو غیر مقلد، ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے کہتے ہیں، یہ ایک امام کے نہیں 77 اماموں کی تقلید کرتے ہیں۔ ہم تو ایک امام کی، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، پاکی ہو، ناپاکی ہو، طلاق ہو، خلا ہو، جو کچھ بھی ہو، ہم ایک ہی امام کی تقلید کر رہے ہیں۔ اور جو اپنے آپ کو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اماموں کی تقلید سے آزاد ہیں، وہ کبھی اس مسجد کے امام کی تقلید، کبھی اس مسجد کے امام کی تقلید، کبھی تیسرے مسجد کے امام کی تقلید، کسی عربی امام کی تقلید، یہ ان کے امام متعین نہیں ہے۔ جو امام ان کی مرضی کے مطابق بات کرے گا، اس کی بات کی یہ تقلید کرتے ہیں۔ تو غرض یہ ہے، کہنا یہ چاہ رہا ہوں، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے بیس بنایا، اور قرآن کی تشریح، توضیح سمجھنے کے لیے حدیث کو بیس بنایا۔ حدیث کے پس منظر اور بیک گراؤنڈ، اور کن حالات، کن اوقات میں، کن احوال میں آپ علیہ السلام نے یہ احکام بیان فرمائے، اس کو سمجھنے کے لیے بیس حضرات صحابہ کو بنایا۔ صحابہ کے حالات اور اجماع کو سمجھنے کے لیے بیس بنایا، ان کے شاگردان، حضرات صحابہ کے شاگرد تابعین کو بیس بنایا گیا۔ تو غرض یہ ہے، انہی تابعین میں سے یا ائمہ اعظام، ائمہ مجتہدین آتے ہیں۔ تو غرض یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بعض احکام ظاہری بیان فرمائے، جس کی تقلید کے لیے ہمیں کسی کے محتاج ہونے کی ضرورت نہیں۔ بعض وہ احکام بیان فرمائے جو قرآن اور احادیث کے الفاظ کے ذخیرے کے اندر مخفی اور چھپے ہوئے ہیں۔ تو غرض یہ ہے کہ قیامت تک جتنے احکامات آنے والے ہیں، جو حالات آنے والے ہیں، جو وقت بھی آنے والا ہے، سال کے 12 مہینوں میں سے یا خیر القرون میں سے یا قرب قیامت کے جو کچھ بھی اوقات آنے والے ہیں، ان تمام کے احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن اور احادیث میں بیان فرما دیا۔ اب ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کے احکام پر عمل کریں، اور قرآن کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں، اور اس کا
حاصل اور مقصد یہ ہے تاکہ اللہ کے بندے جب قرآن کو پڑھیں گے، دین کو سمجھیں گے اور دین پر عمل کریں گے، اس علم کے حاصل کرنے کی وجہ سے اللہ کے بندوں کے اندر سے جہالت ختم ہوگی۔ کیا ختم ہوگی بھئی؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 550 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ بھیجنے کے بعد 40 سال کی عمر میں غار حرا کے اندر جو اللہ نے پہلی آیت اتاری، وہ آیت ہے، کیا ہے پہلا لفظ؟ اقرا، آپ پڑھیے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ 550 سال بعد بندوں سے اپنے خطاب کر رہا ہے، تقاضا تو یہ تھا کہ نماز کا حکم، عبادت کا حکم، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا کرتے، لیکن ان سارے تقاضوں سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو حکم دیا آپ پڑھیے۔ کیوں؟ پڑھیں گے دین سمجھ میں آئے گا، دین سمجھیں گے، دین پر عمل کرنا آسان ہوگا، پڑھو گے علم آئے گا، تمہارے اندر کی جہالت ختم ہوگی۔ جب جہالت ختم ہوگی تب تم سنتوں کو عمل کرنے والے بنو گے، بدعتوں سے بچنے والے بنو گے، رسومات سے بچنے والے بنو گے، خرافات سے بچنے والے بنو گے۔ اگر پڑھو گے نہیں، دین کو سمجھو گے نہیں، تو دین پر عمل بھی نہیں کرو گے، سنتوں کے جنازے اٹھتے رہیں گے، ہم بدعات کے اندر، شرک کے اندر، خرافات کے اندر، رسومات کے اندر اپنے دین کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ آج وہی ہو رہا ہے۔ جتنا پڑھا لکھا طبقہ ہے، میں کسی مکتب فکر کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کسی بریلوی عالم سے جا کر پوچھ لینا کہ تعزیہ اٹھانا کیسا ہے۔ علماء بریلوی کا بھی فتویٰ یہی ہے، تعزیہ اٹھانا بدعت ہے۔ لیکن یہ عوام، یہ پیری مریدی کے جھنڈے گاڑنے والے، جنہیں الف کے اوپر نقطے نظر آتے ہیں، جنہیں یہاں کے 2 نقطوں کا علم نہیں ہے، یہ نہ یہ دیوبندی عالم کی سنتے ہیں، نہ یہ اپنے بریلوی عالم کی سنتے ہیں۔ ان کا تو ایک ہی مسلک ہے، ایک ہی منبع اور مرجع ہے، حضرت شیطان کو خوش کرنا۔ کیوں بھئی کر رہے ہیں؟ باپ دادا کے زمانے سے کرتے آ رہے، ہمارے بابا کرے، ہمارے دادا کرے، ہمارے پردادا کرے، ہمارے سکڑ دادا، اکڑ دادا، لکڑ دادا، قبرستان دادا کرے، اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں۔ اور قرآن کو جب آپ اوراق کی روگردانی کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے، قرآن سے دین کو سمجھنا اگر چاہیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے، قبول نہیں کر رہے تھے، ایک اللہ کے معبود کا یقین جن کے دل میں نہیں آ رہا تھا، آپ علیہ السلام کو آخری اور نبی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب ان کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کو پیش کرتے، توحید کو پیش کرتے، اور انہیں شرک سے روکا جاتا، کفر سے روکا جاتا، تو ان کا بھی جواب یہی ہوتا تھا۔ اللہ نے بیان فرمایا، انا وجدنا آباءنا وکذالک یفعلون، ہم نے ہمارے باپ دادا کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں۔ جو زمانے جاہلیت کے جو اجہل الجہال، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ایسے کٹر اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، ان کا جو جواب اس دور میں تھا، آج کے وہ لوگ جو تعزیہ اٹھانے والے، پنجے بٹھانے والے اور سبیلیں کھولنے والے، جلوس کے نام پر، ماتم کے نام پر حضرت حسین کی شہادت کا ٹھٹا اور مذاق اڑانے والوں کا جواب آج کے دور میں وہی ہے جو آپ علیہ السلام کے دور میں دشمنان اسلام کا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے کہ بھئی زاہد بھئی؟ ہاں، انا وجدنا، ہم نے پایا، آباءنا، ہمارے باپ داداؤں کو ایسا کرتے ہوئے، وہ کذالک یفعلون، اسی طرح ہم بھی یہ عمل کر رہے ہیں۔ جبکہ تقاضا کیا ہے؟ کسی کے باپ کو کسی غلطی کی بنیاد پر پولیس محکمے کے افراد آئے اور اس کے باپ کو پکڑ کر جیل میں کر دیا، جیل ہو گئی بھئی باپ کی، بیٹا کیا کرے گا؟
باپ نے مرڈر کیا، چوری کی، جھوٹا الزام لگا، کچھ بھی ہوا، لیکن باپ کو جیل کے حوالے۔ اب بیٹے کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اس کی رہائی کے لیے منصوبے بنائے گا، بیل کے لیے کاغذات تیار کرے گا، اچھے ایڈوکیٹ اور وکیل کو پکڑے گا تاکہ میرے باپ پہ اوپر لگے ہوئے جھوٹے الزام سے میں اسے دستبردار کر جیل سے رہا کر کے اس کی دنیا میں آزادانہ زندگی کا میں جو کچھ اس کے لیے جد و جہد کر سکتا ہوں وہ کروں۔ اب بیٹا کہے کہ نہیں، ہمیں وہ خاندان کے باوا دادا یہاں کہاں گئی، جیل کو گئی بھائی، میں رہائی گہائی نہیں کرتا، باوا جیل کو گئے بھائی، میں بھی مرڈر کر کو بولیے بھائی جیل کو جاتا ہوں۔ تو آپ ایمانداری سے بتائیں وہ بیٹے کو آپ عقل مند کہیں گے یا بے وقوف؟ بولیے بھائی بے وقوف ہے۔ اس دنیا کے مسئلے میں وہ نہیں کہتے باوا دادا کرے ہمیں بھی کرتی، اور بالخصوص آگ میں تیل ڈالنے کا کام ہماری عورتوں کا مستورات کا ہے۔ ہلدی کا رسم نہیں کرنا ہے، ہمیں خاندان سے کر لے کاریز بھائی، تیل کا رسم، پان کا رسم، اس کا رسم، جنازے کا رسم، میت کا رسم، پتہ نہیں کیسے کیسے رسومات اور خرافات ان عورتوں نے جنم دیا۔ اللہ مردوں کو عقل دے، یہ ساری دنیا کو تو مرد سمجھائیں گے لیکن اپنی بیوی کو خود نہیں سمجھائیں گے۔ کیا حاجی صاحب، کیا مولانا، کیا حافظ صاحب آپ ایسا کر رہے ہیں؟ نہیں میں نے ہماری گھر والی نہیں مانی، سو خبر میں بھی یہی جواب دیں گے آپ، اللہ کو بھی یہی جواب دیں گے، بھائی بچے کا برتھ ڈے تو نے کیوں کیا؟ میں نے حضرت ہمارے جورو کیا کی خواہش کر لیا۔ اب جورو کی خواہش کی بنیاد پر جورو جس جہنم کے ٹھکانے میں گرے گی تو بھی جا کر گرے گا۔ ان عورتوں کو اگر کہا جائے باپ داداؤں کی پیروی اگر کرنا ہے، تیرے باپ دادا کے زمانے میں کبھی گیس کا چولہا نہیں تھا، کوکر، واشنگ مشین، مکسی گرائنڈر، چل باپ دادا کی پیروی کر لے، لکڑی کے چولہے میں بنا لے، ہاتھوں سے کپڑے دھو لے، سل بتے اور چکھی کے اندر اپنا مسالہ پیس لے، یہاں پر باپ دادا یاد نہیں آئے گی۔ جیسی جدید نیو ریسرچ اور اس نیو ریسرچ کے نتیجے میں جو مشنری تیار کی گئی واشنگ مشین کی شکل میں، جو مشنری تیار کی گئی کہ مکسی اور گرائنڈر کی شکل میں، جو مشنری تیار کی گئی دیگر سہولیات کے لیے، اس نئی ریسرچ اور تحقیق پر یقین کرتے ہوئے واشنگ مشین بھی چاہیے، مکسی گرائنڈر بھی چاہیے اور دیگر طرح کی دنیا کی سہولتیں، اسٹوو کے بجائے، چولہے کے بجائے گیس کا استعمال اور مائکرو اوون بھی چاہیے، لیکن وہی قرآن اور حدیث کی تحقیق، قرآن و حدیث کے ریسرچ کے ذریعے سے جو پتہ چل رہا ہے کہ اس طرح کے رسومات، ماتم کا جلوس منانا، تعزیہ داری کرنا، پنجوں کا بٹھانا، سبیلوں کا کھولنا، کھچڑے کا پکانا، شربتوں کی تقسیم، چومن کے بنا کر فاتحہ کا دلانا، ایپا سامی کے پوجاریوں کی طرح ننگے پیر کا چلنا، جس طرح گنیش کو 10 دن بٹھا کر وہ اپنی عید اور تہوار مناتے ہیں، وہی شکل تم نے پنجوں کے اندر اختیار کر لی، وہ بھجن بجاتے ہیں، تم نے قوالی کا آغاز کیا ہے، وہ ایپا سامی کے نعرے لگاتے ہیں، تم بھی یا حسن یا حسین کے نعرے لگاتے ہوئے زرکوبی کرتے ہوئے جاتے ہو، وہ شیوراتری اور نوراتری کے اندر وہ آگ کے اندر کودتے ہیں، تم نے بھی علامے کے نام پر بدعتیں قائم کر دی۔ اب یہ تحقیق اور ریسرچ قرآن کے اندر سے یہ پتہ چلتی ہے، نہ یہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھا، نہ صدیق اکبر کے زمانے میں، نہ عمر، عثمان اور حیدر کے زمانے میں، نہ 100 سال تک صحابہ کا دور حکومت رہا، 101 سال تک صحابہ کے دور میں کبھی اس طرح کی خرافاتیں نہیں ہوئی۔ اس کے بعد 220 سال تک حضرات تابعین کا دور رہا، 220 سال تک اس طرح کی کوئی رسومات اور خرافات نے جنم نہیں لیا تھا۔ 330 سال کے بعد اس دنیا کے اندر روافظ پیدا ہوئے، خوارجی پیدا ہوئے، حسین کے قتل کرنے والے پیدا ہوئے۔ ان قاتلان حسین نے حضرت حسین کی جو شہادت کر دی تھی، اس الزام کو اپنے اوپر سے نکالنے کے لیے چور جیسے خود
کون چرا لیا کی آوازیں لگاتا ہے۔ رابضیوں نے ایسے ہی ماتم کا آغاز کیا۔ یہ بھولا بھالا سنی جسے قرآن نہیں آتا، حدیث نہیں معلوم، صحابہ کی زندگی کچھ نہیں معلوم، ہاں معلوم ہے عامر خان پتا ہوگا، شاہ رخ خان اور سلمان خان کی موویاں پتا ہوں گی، اس کی سٹوریاں اور ڈائلاگ بازیاں یاد ہوگی، گبر کا ایک ایک ڈائلاگ ہم سے پوچھ لے، کوئی ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن وہی قرآن اور حدیث کی بات جب آتی ہے تو میں اور آپ ایک نو مسلم جیسے آج کسی نے کلمہ پڑھ کر ایمان قبول کیا، جیسے وہ قرآن کے ترجمے سے دور، حدیث کے ترجمے سے دور، فقہ کی معلومات سے دور، آج کا 90% مسلمان ایسے ہی شریعت سے ہٹا ہوا نظر آتا ہے۔ جب انہیں دین سمجھانے کی بات کی جاتی ہے تو نہ انہیں دین سمجھ میں آتا ہے، نہ یہ پڑھنا چاہتے ہیں، نہ یہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ پڑھ اگر سمجھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ عمل کرنا بھی آسان فرما دیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن حدیث کو بیس بنا کر اس امت کو حکم دیا، اقرا، آپ پڑھیے، پڑھیں گے دین سمجھ میں آئے گا، دین سے قریبی انسیت پیدا ہوگی تو دین پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ آج کا معاشرہ کیسا ہے؟ محرم کر کو سنتے ہی شہادت کا مہینہ بھی، جن تو محرم بھی نہیں بولتے، مہینے کا نام کیا رد ہے؟ شہادت کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سال کے 12 مہینے ہیں۔ اس سال کے 12 مہینے انگریزوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، آنسٹین کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، سائنسدانوں کے، دانشوران کے، انٹلیکچوئلز کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ سال کے 12 مہینے کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ کب بنائے؟ یوم خلق السماوات والارض، یہ سال کے 12 مہینے اس دن سے اللہ نے بنا دیے جس دن سے آسمانوں اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اس سال کے 12 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بھی نہیں، آدم علیہ السلام کے زمانے سے بھی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس دن سے زمین و آسمان کو بنایا اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنا دیے۔ اسی وقت یوم خلق السماوات والارض، آگے اللہ نے فرمایا منہا 4 حرم، اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیے۔ کس وقت سے؟ سمجھانے کے لیے میں رک کے جا رہا ہوں۔ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے محرم کو فضیلت حاصل نہیں ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو سن 60 پر 1 ہجری میں ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ بول کر ہوں اس سے پہلے 6 سال۔ کتنی تھی بھائی؟ 6 سال۔ اور جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی معلوم ہے؟ 50 پر 4 سال۔ ہمیں نواسے رسول کہتے ہیں، ہمارے دماغ میں کیا کہتے ہیں، یہ حضرت حسین جب شہید ہوئے نہیں، 50 پر 4 سال۔ کچھ غلطی علماء کی بھی ہے، میری بھی ہے۔ ہم کبھی حضرت حسین کے جوانی کے واقعات اور حضرت حسین کے جوانی کی سمان حیات بیان نہیں کرتے علماء۔ یا تو حضرت حسین کا ذکر خیر ہوگا تو بچپن کے واقعے بیان کریں گے، نانا جان کے ساتھ 6 سال کی عمر سے پہلے تک کے واقعات۔ اس کے بعد حضرت حسین کی جب سمان حیات کو چھیڑیں گے تو واقعہ کربلا بیان کریں گے،
یہ بیچ میں 40 پر 8 سال جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے، اس زندگی کو کوئی عالم بیان ہی نہیں کرتا. اس لیے لوگوں میں یہ بات بیٹھ گئی، نواسے رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا کہ وہ بھی جب کتنے تھے، چھوٹے تھے، سمجھنے لگے. 50 پر 4 سال کی عمر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. تب یہ بچے کتنے دن؟ 50 پر 4 میں سے 6 کاٹو، 40 پر 8 سال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 40 پر 8 سال بعد حضرت حسین کی شہادت. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم محرم اور عاشورے کی فضیلت کب بیان کر رہے ہیں؟ حضرت حسین کی شہادت سے 40 پر 8 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں عاشورہ کی فضیلت، اپنی زندگی میں محرم کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ یہ محرم کی حرمت، فضیلت، مقام، مرتبہ، عظمت یہ حضور کے زمانے سے نہیں، یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے میں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اسی دن سے منہا اربعۃ حرم، ہم نے 4 مہینوں کو فضیلت، مقام، مرتبہ، عظمت عطا فرما دی. وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ جو اس سے پہلے کا مہینہ گزرا ذی الحج، اس سے پہلے کا مہینہ گزرا ذی قعدہ، یہ کنٹینیو 3 مہینے، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، اس کے بعد رجب کا مہینہ. یہ 4 مہینوں کو آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا یہ اربعۃ حرم ہیں. یہ حرمت والے، عظمت والے، تقدس والے، احترام والے یہ 4 مہینے. اسی لیے آپ علیہ السلام نے حدیث میں بیان فرمایا یہ 4 مہینوں کی عظمت، یہ 4 مہینوں کا تقدس، یہ 4 مہینوں کی حرمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں میں قتل و قتال کو حرام قرار دیا. قتل و قتال معلوم، ہمارے لڑائیاں زبان کی حد تک. اس کے دوستان پہلے بول رہا تھا میں خود لے کو جاتا ہوں تو پکڑ لے رہے منجے کر کو 4 جنے پکڑ لیتے ہیں، چھوڑ رہے اس کی کہتا ہے، چھوڑ دا ہوا. کون بھی پکڑ کو نہیں رہے تو بھی چیخاں، خالی گالیاں. اس کے علاوہ ہماری لڑائیاں نہیں ہیں. لیکن جنگیں ہوتی تھی، اور جنگیں آج کل کے جو ڈرون کے طیارے مار کر جو نہ مردوں میں شمار نہ عورتوں میں شمار ایسی فوج کھڑا کر کے نہتے فلسطینی جو سو رہے ہوں ان کے شفاخانوں میں، ان کے ہسپتالوں پر ریشن لینے کے لیے جو لائن میں کھڑے تھے ان فلسطینیوں پر بمباری کر کے یہ نتنیاہو درمیانی انسان اپنے آپ کو بہادر اور ڈونلڈ ٹرمپ اپنے آپ کو اگر سپر پاور کہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے، مکار اور دہشت گرد لوگ ہیں. جگر اور جنگ اگر آزما ہونا ہو تو سامنے کا مقابلہ ہو. یہ نہ مردوں میں شمار ہونے والی فوجیں ہیں جو رات میں طیارے اڑا کر لے جا کر سوتے ہوئے لوگوں پر بمباری کر کے اپنے آپ کو سپر پاور ثابت کرنے پر لگے ہوئے ہیں. دیکھنا ہے دنیا کے بہادر جنگجوؤں کو. جاؤ افغانستان کی سرزمین پر طالبان جیسے پگڑی باندھنے والے دیندار سپاہیوں کو دیکھو، یاد آ جائے گا کہ صدیق اکبر کے دور کے صحابہ کیسے تھے. زمانی جاہلیت میں دشمنی بڑی ٹکر کی ہوتی تھی، ہماری طرح نہیں. صبح میں لڑے، شام میں آدھا خشکا، 2 کباب کھاتے ہی دوستاں. ہوٹل سے باہر نکل کے انہیں اس کی گاڑی انہیں اس کی گاڑی، جاتے ہی انہیں اس کی غیبت انہیں بولو بھئی غیبت، انہیں اس کی ٹانگ انہیں اس کی ٹانگ کھنچتا. سامنے تو ماشاءاللہ جے ویرو کی دوستی. پیٹھ دکھانے کے بعد پتا چلتا ہے یہ دونوں جے ویرو نہیں، سانپ اور منگوس ہیں. منافق ہیں آج کے دور کے لوگ. دل میں کچھ، زبان پر کچھ رکھنے والا منافق ہوتا ہے.
تو غرض یہ ہے اس دور میں زمانے جاہلیت میں جو جنگیں ہوتی تھی، دشمنیاں جو نبھائی جاتی تھی، وہ بھی بڑی سلیقے کے ساتھ فرمایا گیا۔ اوس اور خزرج یہ دو قبیلوں کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے 300 سال تک جنگ ہوئی۔ کتنے سال؟ ہماری 30 منٹ بھی نہیں، شام میں سیٹلمنٹ بھی ہو جاتا ہے۔ اور ان کے لڑائی جھگڑے چھوٹی موٹی باتوں پر نہیں ہوتے تھے۔ ہاں جہالت تھی، خاندان پر بات آ گئی، مرتے وقت میدان جنگ کے اندر باپ اپنے بیٹے کو وصیت کر کے مرتا تھا، بیٹا میں تو جا رہا ہوں لیکن اس کے خاندان کو زندہ مت چھوڑنا۔ ایسی جہالت والی جنگیں 300 سال تک ہوتی تھی۔ اور ان زمانے جاہلیت کے دور میں بھی جب یہ 4 مہینے اربعۃ حرم جس کی حرمت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اور اسے حرمت کب سے ملی؟ جس دن سے زمین و آسمان کو بنایا اس دن سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دنیا میں نہیں آئے، زمانی جاہلیت ہے، پتا چلا ذی قعدے کا چاند نظر آ گیا، جنگ ختم۔ جنگ ہاں ذی قعدے میں، ذی الحج میں، محرم میں، رجب میں، یہ 4 مہینوں میں جنگ نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ 4 مہینے عرب کے کلچر میں بزنس منتھ کہلائے جاتے تھے۔ جیسے ہم لوگ رمضان کمانے کا مہینہ، نیکیاں کماؤ گے تو ہمیں پیسے کمانے کے چکر میں رہتی ہیں، 10 کا سموسہ 20 ہو جاتا ہے، 700-800 میں سینے والا ٹیلر جوڑا کپڑے 1200 کر ڈالتا ہے کہ بھئی رمضان بھی نیکیاں کماؤ گے تو ہمیں کیا کما رہی ہیں؟ گاندھی جی کما رہی ہیں۔ تو یہ جو زمانی جاہلیت میں جو لوگ تھے یہ 4 مہینے کماتے تھے، باقی 8 مہینے کاٹنا کوٹنا چلتا تھا۔ تو یہ 4 مہینوں کی فضیلت حضور کے پیدا ہونے سے پہلے کفار مکہ بھی کرتے تھے، منافقین مکہ بھی کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، یہود بھی کرتے تھے، نصارہ بھی کرتے تھے، مجوسی بھی کرتے تھے۔ ہم نہ سب برابر، لڑائی لڑنے کے واسطے ہمیں نہ دن دیکھتے نہ ٹائم دیکھتے، دن ٹائم تو دور کی بات مسجد کی مکہ بھی نہیں دیکھتے، پانچ فائٹاں شروع کر ڈالتی ہمیں۔ اللہ کی ہدایت نصیب فرمائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا یہ 4 مہینوں میں قتل و قتال، لڑائی جھگڑا کیا ہے بھئی؟ حرام ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں بیان فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے فضیلت والے مہینے کے کوئی کسی مہینے کے اگر کوئی روزے ہیں، شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ جسے محرم کہا جاتا ہے، یہ محرم کے روزے ہیں۔ تو یہ محرم کے مہینے کو نسبت اللہ کی ملی، اللہ کے نبی نے فرمایا شہر اللہ المحرم، یہ اللہ کا مہینہ ہے جسے محرم کہا جاتا ہے۔ تو اس مہینے کی فضیلت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ محرم کا 1 روزہ رکھے گا، کس کا؟ ہاں عاشورے کا نہیں بول رہا ہوں میں، اب تک جو فضیلت بھی بیان کر رہا ہوں میں پورے مہینے کی۔ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم، اس کا 1 روزہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل اگر کوئی روزہ ہے تو فرمایا پورے محرم کے مہینے میں کوئی بھی 1 روزہ رکھو، یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا من صام یوما من المحرم، جس آدمی نے 1 روزہ بھی رکھا پورے مہینے میں، محرم کے مہینے میں۔ آج کتنے محرم کے؟ 8 کیا تاریخ،
یہ تو ہمارے آدمیاں کو ذرا کھن بولنے کی حساب عادت، 8 کھن 9 کھن کھن بولتے بولتے ڈسنے کی عادت آ گئی ہے ہم نا۔ آج چھوٹی سواری کا دن، اچھا نور نالا نور، اس کا بھی چہلم کرتی معلوم تم نا؟ ہاں، جو ڈیپلی اندر گھس کو ہی ان کو معلوم، ہمیں وہ بھون سے نکل کو اسنا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا من صام یوما من المحرم، جو آدمی سارے محرم کے مہینے میں سے کوئی بھی ایک دن بھی اگر ایک روزہ رکھ لے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل یوم 30 یوما، اسے ہر ایک روزے کے بدلے 30 روزے رکھنے کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ پورے محرم میں ایک روزہ رکھے تو 30 روزوں کے برابر ثواب۔ یہ عظمت آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی، یہ مقام اس مہینے کو عطا فرمایا، یہ حرمت اس مہینے کو عطا فرمائی۔ اور ہمیں کیا سمجھ لے محرم کا تو کون سا مہینہ؟ شہادت کا مہینہ۔ شہادت کب ہو رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 40 پر 8 سال کے بعد۔ حضرت ابوبکر کا زمانہ، عمر کا، عثمان کا، علی کا، حضرت حسن کا، حضرت معاویہ کا، سب چلا گیا۔ اس کے بعد جب یزید بنو امیہ کی حکومت آئی، اس دور میں حضرت حسین کی شہادت ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ ماہ کے محرم عظمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اس کا ایک روزہ رکھو گے 30 روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اور یہ حدیث میں رمضان کے بعد سب سے افضل اگر کوئی عبادت کا مہینہ ہے تو فرمایا گیا کہ یہ محرم کا روزہ ہے۔ اچھا اب سوال ہے آپ سے، ایمانداری سے بتائیں کیا ہمیں حضرت حسین سے محبت نہیں ہے؟ میں تو کہتا ہوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں صاف ارشاد فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے، جو صحابہ سے بغض، عناد اور دشمنی اور دل کے اندر کڑوا پن پیدا کر لیتا ہے وہ میری بغض کی وجہ سے صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ اور حضرت حسین صحابی رسول ہیں، صرف صحابی رسول ہی نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا صحابہ یہ بنیادی، یہ اساس اسلام ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ ہماری نظر میں صحابہ میں ادنا درجے کا اگر غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں تو وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہیں۔ ان کی جوتیوں سے نکلنے والی دھول کو ہم سرما بنا کر اپنے آنکھوں میں لگانے کے لیے تیار ہیں، اتنی صحابہ سے ہمیں محبت ہے۔ اور یہ کون ہے حضرت حسین؟ یہ صحابی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں۔ اہل بیت یعنی آپ علیہ السلام کے گھرانے کے افراد کو کہا جاتا ہے۔ سارے صحابہ کی عظمت ایک طرف، اہل بیت کا مقام و مرتبہ صحابہ سے بھی اونچا ہے۔ اور اہل بیت میں ہم لوگوں نے 5 ہی نام سنے، کہاں ملے وہاں خطے لگا ڈالتی ہمیں پکڑ پکڑ کو۔ سنیت کے علم بردار گھر میں بھی خطہ لگتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ غور سے دیکھیں تو 5 سرکلاں ہی اس میں، 5 سرکلاں، اور 5 سرکلاں میں 5 نامہ، اللہ، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ اللہ کا نام درمیان میں، فاطمہ، علی، حسن، حسین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، یہ 5 کو شیعہ کہتے ہیں پنج تن پاک۔ کیا بولتی ہیں؟ بولو بولو، تم نہ معلوم مجھے معلوم ایسا بیٹھی کولو کے بھائینا کیا ابھی معلوم نہیں، حضرت تم علی باتا پڑھا رہی ہمیں پڑھ رہی۔ پنج کے مطلب 5، تن کا مطلب بدن، پاک کا مطلب پاک، یعنی ان کا عقیدہ یہ ہے یہ صرف 5 بدن پاک ہیں، باقی صحابہ پاک
اللہ اسے عقیدے سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اور ان کے عقیدے کے مطابق یہ اہل بیت، حضرت حسین کے اولاد کو اہل بیت، جبکہ اہل بیت گھر والے کا مطلب گھر کا سربراہ حضور اکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمانداری سے بتانا، اہل بیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں نہیں آتی؟ بولیے بھائی. اب مثال کے طور پر نعیم بھائی کی ایک فیملی، ہیڈ آف دا فیملی نعیم بھائی. اب ان کے بچوں کو تو ہم ان کے گھر والے مان رہے، لیکن ان کی بیوی کو گھر والے ماننا ہے کہ نہیں ماننا؟ بولو جی بابا. ماننا چاہیے. میں تو بولتا ہوں ہوم منسٹر ہمیں باہر رہتی، فارن منسٹر ہمیں گھر میں گئے تو ہمیں بھی چوہے چلتے. کس کی؟ گرہ منتری ٹکلا تڑی پار. تمہیں نہیں مانے تمہیں تڑی پار. تو پہلی اہل بیت میں بیویاں آتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں؟ یہ 11 بیویاں اہل بیت ہیں یا نہیں ہیں؟ لیکن شیعہ نہیں مانیں گے. کیوں؟ وہ 11 میں حضرت امی عائشہ کا نام آتا ہے اور حضرت امی عائشہ سے انہیں بغض ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کا مقام بیان فرمایا. تمام ازواج مطہرات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جس بیوی سے محبت تھی وہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. تمام اہل بیت میں سب سے زیادہ حدیثیں جس گھر کی خواتین میں امہات المومنین ازواج مطہرات میں جسے جو بیان فرمائی وہ کون تھی؟ حضرت عائشہ. ہم سارے صحابہ کو مانتے ہیں. صحابہ میں کسی بات میں اختلاف آ جاتا تو وہ صحابہ بھی جس مسئلے کے حل کے لیے جس شخصیت کے پاس جاتے تھے وہ کون تھے؟ امی عائشہ. سارے لوگوں پر جب الزامات نکلتے تھے، فیصلے آتے تھے، مسجد نبوی میں آپ علیہ السلام بیٹھ کر فیصلہ کرتے تھے. لیکن الزام جب عائشہ پر لگا، اللہ کے نبی نے فرمایا میں فیصلہ نہیں کروں گا. فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس عائشہ کی تطہیر اور تزکیے کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں اتار کر حضرت عائشہ کا مقام بلند فرما دیا. اس عائشہ کو نہیں ماننے والے وہی شیعہ اور روافض ہیں. اس لیے گھر کی عورتوں کو یہ اہل بیت میں شامل نہیں کرتے. اب رہی بات شہدائے کربلا، ہم مانتے ہیں حضرت حسین کا مقام بہت بڑا ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین. حضرت حسن اور حسین کا مقام یہ تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار. اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، مسجد نبوی میں حضرت حسن اور حسین آ گئے، پیر لڑکھڑا کر گرنے لگے. آپ علیہ السلام نے خطبہ چھوڑا، دوڑ کر گئے، حضرت حسن اور حسین کو اپنے ہمراہ لائے. ایک جانب حضرت حسین کو، دوسری جانب حضرت حسن کو بٹھا کر آپ علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا. عرب کے لوگ بچوں کو اٹھا کر بازار میں جانا عیب سمجھتے تھے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کندھے پر حضرت حسین، دوسرے کندھے پر حضرت حسن کو بٹھا کر بازار میں جا کر لوگوں کو بتایا کہ دیکھو اولاد سے محبت ایسی کی جاتی ہے. جس شخصیت پر میرے نبی کا ہاتھ لگ جائے اسے کبھی دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتے. میرے حسین کا وہ کون سا بدن کا حصہ ہے جس جگہ پر میرے نبی نے بوسہ نہ دیا ہو؟ یہ مقام ہے حضرت حسین کا. ہم مانتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت اونچا ہے. ان سے بغض، ان سے عناد رکھنا ہمارے ایماندار ہونے کے خلاف جاتا ہے. ہم مومن ہیں، ہمارا عقیدہ ہے حضرت حسین سے محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. لیکن صرف حضرت حسین ہی سے کیوں محبت؟ کربلا کے میدان میں کتنے اہل بیت گئے تھے؟ گئے ہفتہ بیان کریا تھا بھائی. کتنے جنے گئے تھے کربلا کے میدان میں اہل بیت؟ مختلف روایتیں ہیں. 130/6، 130/5، 130/7. گوگل میں سرچ کر کے دیکھ لینا. 8 سے زیادہ اقوال ہیں. اس میں سب سے کم تعداد، سب سے کم نمبر جس کو بیان کیا گیا 72 اہل بیت کربلا کے میدان میں گئے تھے. وہ 70 پر 2 میں سے بچے کتنے تھے؟ کتنے بچے تھے بھائی؟ 1. وہ بھی چھوٹے تھے. حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ
بیمار تھے. حضرت حسین کی بہن حضرت زینب نے اپنی گودی میں ڈال کر انہیں سلا رہی تھی، اس لیے وہ بچ گئے تھے. اور اسی کربلا کے میدان کے اندر حضرت علی کے کتنے بچے شہید ہوئے معلوم آپ کو؟ 9 بچے شہید ہوئے. حضرت حسین صرف حضرت علی کی اولاد میں نہیں تھے، حضرت علی کے کم تعداد کے حساب سے 20 پر 7 بچے تھے، 7 بیویاں تھیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک حضرت علی نے نکاح فرمائے. کل 7 نکاح فرمائے. اور حضرت علی کی کتنی اولادیں تھیں؟ ایک راجع قول کے مطابق 20 پر 7 اور ایک قول میں ہے 30 پر 2 حضرت علی کے بچے. اس میں سے 9 حضرت علی کے بچے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. وہ 9 کو بیان نہیں کریں گے. کیوں بیان نہیں کریں گے؟ ان کے نام سن لیں، پتہ چلے گا آپ کو. پہلے نمبر پر کربلا کے میدان میں جی ہیں شہید کیا گیا، ان کا نام تھا محمد الاوسط ابن علی. حضرت علی کے ایک بیٹے تھے محمد الاوسط، ان کو شہید کیا گیا. اور یہ حضرت فاطمہ سے نہیں تھے، حضرت فاطمہ کی ایک بھانجی حضرت زینب کی ایک بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، حضرت امامہ آ گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امامہ کو اٹھا کر نماز پڑھائی. آج کسی بھی امام کو ہمت ہے کہ امام صاحبہ بچے کو مسجد لانے سوچتی، ارے امام کا بیٹا ہوگا تو ایسا ہے نا انہیں ہمارا پرواہ نہیں کر فتویٰ مار ڈالتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے. نواسی حضرت امامہ لے کر آتے، روتی، اٹھا کر آپ علیہ السلام اپنی گودی میں رکھ کر نماز پڑھاتے. رکوع میں جاتے، نیچے رکھ کر رکوع کرتے، پھر کھڑے ہوتے، پھر سجدے میں جاتے. روایت میں آتا ہے حضرت امامہ چڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر بیٹھ جایا کرتی تھی. جب تک وہ پیٹھ سے نیچے نہیں اتر جاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے نہیں اٹھتے تھے. ہمارے مقتدیاں کا حساب الگ ہی. اچانک گئے مہینہ ایک مقتدی آئے کہ جی یہاں گہوانا پڑھتے تھے، حضرت ایک ایک رکعت میں ایک ایک حساب سے تسبیح پڑھتی ہیں حضرت. انہوں امام کتنے بار تسبیح پڑھ رہا ہے، مقتدی کون کر رہا ہے؟ پہلے سجدے میں 5 بار، دوسرے سجدے میں 7 بار. یہ کیا حضرت؟ یہ کاؤنٹنگ میں ذرا اطمینان نہیں تھا اس سے یہاں آیا اس نماز کو. کیا حد تک کی جاسوسی ہے، سی بی آئی والے بھی نہیں کرتے اسی جاسوسی. تو بہرحال حضرت امامہ کا نکاح حضرت علی سے ہوا. حضرت امامہ کے ذریعے سے حضرت علی کو 2 بچے ہوئے. محمد الاوسط حضرت علی کا ایک بچہ تھا جس کو سب سے پہلے کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا. دوسرے نمبر پر جس صحابی کو شہید کیا گیا حضرت علی کے بیٹے ابو بکر ابن علی. جو علی کے ماننے والے ہیں وہ اپنے گھر کے کتوں کو ابو بکر نعوذ باللہ نام رکھتے ہیں، عمر نام رکھتے ہیں شیعہ احباب. یہ 9 کا تذکرہ اسی لیے نہیں کرتے، اگر کر دیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ علی کو ابو بکر سے، علی کو عمر سے محبت تھی، ان کا نام لینا پڑے گا. اسی لیے انہوں نے اپنے بچے کا نام ابو بکر ابن علی رکھا. تیسرے نمبر پر جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ان کا نام تھا عثمان ابن علی. چوتھے نمبر پر شہید ہونے والے عمر ابن علی. 5ویں نمبر پر شہید ہونے والے جعفر ابن علی. اور 6 نمبر پر شہید ہونے والے عبداللہ ابن علی. 7ویں نمبر پر شہید ہونے والے عبید اللہ ابن علی. 8ویں نمبر پر شہید ہونے والے غازی عباس علمبردار ابن علی. اور 9ویں نمبر پر شہید ہونے والے حسین ابن علی. یہ صرف اہل بیت کا ذکر کر رہا ہوں. حضرت علی کے 9 بچے ایک ہی جنگ میں شہید، اور حضرت حسین کے 2 بچے بھی شہید ہوئے. اور حضرت حسین کے جو 2 بچے شہید ہوئے، علی الاکبر، علی الاصغر بھی شہید ہوئے. لیکن ان 11 اہل بیت میں سے کسی کا ذکر خیر، کسی کے نام پر شہدائے کربلا کا جلسہ ماتم نہیں منایا جاتا. صرف حضرت حسین کا اگر منایا جاتا ہے تو بتاؤ کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا حق ادا کر رہے ہیں؟ تو غرض یہ ہے اس ماہ کے اندر ماتم منانا اس طرح کی شریعت میں کوئی آپ کو دلیل یا عمل کا ثبوت نہیں ملے گا. یہ جو کچھ بھی ہو رہے ہیں خرافات،
رسومات ہیں، بدعات ہیں. دین اسلام قرآن جو میں نے شروع میں بیان فرمایا، دین کا بیس قرآن اور حدیث اور حضرات صحابہ کا اجماع، اس میں کہیں کوئی ثبوت نہیں ملے گا. پورے قرآن و حدیث کو اگر آپ تلاش کریں گے محرم کی فضیلت ملے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے کون سے مہینے کے؟ محرم، سارے محرم. اس کے بعد دوسری حدیث، پورے محرم میں کوئی ایک روزہ رکھے گا تو اسے 30 روزوں کے برابر ثواب. تیسری روایت بیان فرمایا کہ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک آتی ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا سوم یوم عاشورا، عاشورے کے دن کا روزہ رکھو. واٹ از دا میننگ آف عاشورا؟ کچھ نہیں معلوم ہمنا. عشرہ کے معنی 10، عاشورہ کے معنی 10واں. محرم کا 10واں دن جو رہے گا، جسے ہم لوگ 10 کھن کا نام دے دیے، اس دن آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اس دن کیا رکھو؟ روزہ رکھو. اللہ کے نبی مکے میں تھے، مکے کے لوگ بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تب بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اس لیے کہ اس وقت کے مکے کے لوگ جو کفار اور مشرکین تھے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ عاشورے کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے بچایا تھا، اور اسی ابراہیم کا گھر ہمارے شہر مکے میں ہے، اس لیے ہم اہل مکہ حضرت ابراہیم کو جو نجات ملی اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں. صرف مسلمان نہیں، نان مسلمز بھی مکے کے عاشورے کا روزہ رکھتے تھے. آپ علیہ السلام مدینہ آئے، مدینے میں صحابی رسول نے آ کر فرمایا اللہ کے نبی آج عاشورہ ہے، ہم لوگ روزے سے ہیں، لیکن تعجب کی بات یہ ہے یہاں کے یہودی بھی روزہ رہتے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں؟ معلوم کرو. پتا کیا تو پتا چلا یہودی اس لیے روزہ رکھتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے آج ہی یعنی عاشورے کے دن ہی نجات عطا فرمائی تھی، اس لیے وہ لوگ کیا ہے عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ان سے زیادہ موسیٰ پر ہمارا حق ہے، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ فرمایا خالف فیہ الیہود، آپ یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو. اللہ کے نبی کیسے مخالفت کریں؟ فرمایا قبل ہوا بعد صوم یوما، کہ آپ ان کے روزے سے ایک روزہ پہلے یا ایک روزہ بعد میں لگا لینا. اگر میں اگلا سال زندہ رہا تو میں آئندہ سال سے عاشورے کا ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ بھی رکھوں گا. سارے صحابہ گواہ ہیں. اگلا محرم آنے سے پہلے آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، اس لیے آپ کی تمنا تھی. تمام صحابہ نے یہ طے کر دیا عاشورے کا روزہ رکھنا سنت، اس کے ساتھ آگے یا پیچھے کا ایک روزہ ملا لینا مستحب ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب کا بھائی عاشورہ ہمارا اتوار کو. آج کیا دن؟ جمعہ. محرم کی کتنے تاریخ آج؟ 8. 7 9 ہفتہ اتوار روزہ رکھو یا اتوار اور پیر کو، یہ 3 دن میں سے 2 روزے رکھنا ہے. اتوار کو تو رکھنا کمپلسری. اب جیسی سہولت ہے ہفتے کو چاہے رکھ لیں، جو ہفتے کو نہیں رکھ سکتا فیکٹری جانا، سیلری ڈے، دبا کو محنت کرنا، اوٹی گیٹی کرنا، کوئی بات نہیں، اتوار اور پیر 2 دن روزہ رکھ لو. یہ کام یہ کرنے کا ہے. 2 کام کرنے ہیں محرم میں، ایک روزہ رکھنا، دوسرے کا فرمایا یہ تو اللہ سے تعلق رکھنے والا عمل. دوسرا عمل فرمایا اہل و عیال پر خرچ کرنے میں فراخی کرنا. یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت جابر روایت فرماتے ہیں من وسع علی نفسہ و اہلہ یوم عاشورا وسع اللہ علیہ سائر سنت. اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ اپنی ذات پر اور اپنے گھر والوں پر، اپنی ذات پر اور گلی گلی میں نہیں، پڑوس میں کھچڑے بنا کو باٹلے کو نہیں، چونگے دیلے کو نہیں، شربتاں تقسیم کر لے کو نہیں. نبی کی حدیث بیان فرمایا جو آدمی فراخی سے خرچ کرے گا اپنی ذات پر اور اپنے اہل و عیال پر. اہل و عیال کا تو معلوم ہے جو رو بچیاں پو، بعد میں اہل و عیال کر کو والمیکی نگر پورا سمجھ جائیں گے. اور ایک حدیث میں آتا ہے من نفقہ، خالی کھانے پر. حضرت ذرا زیادہ خرچہ کرو کہنا اسے صاحب کو 4 جوڑے دلا دل. یہاں جوڑے پر نہیں، کس پر؟
کھانے پر۔ عاشورے کا دن جو آدمی اپنی ذات پر، اپنے اہل و عیال پر، کھانے پر وسعت اور فراغ دلی کے ساتھ خرچ کرے گا، وسع اللہ علیہ سائر سنت، اللہ تعالیٰ اس کے سارے سال کمائی میں خوب برکت عطا فرمائیں گے۔ ہونا برکت، ہونا کبھی ہونا کا تو کھچڑا روے بریانی پکاؤ، اچھا کھورے کا یا سو دن ہمیں مسلمانہ کا بسی بیڑے بھات بناتی، مسلمانہ کا کی بول رہا ہوں گا تو انہوں خیمہ بھی ہڈا نہیں ڈالتے، اچھا کھاؤ بول رہی ہے شریعت، اس دن کیا کھا رہی ہیں میں؟ مسلمانہ کا بسی بیڑے بھات، روزانہ جا کو یہاں کا جوس سپ ساپ کا ہونا، وہاں کا ہونا، پیتا ہے پیتا ہے پیتا ہے، کیا پیا تو بھی یوری نیچ نکلتا ہے سو، اس دن اچھا پی رہے کیسے دن جس شربت کی مخالفت بابا رام دیو کرتا ہے، روح افزا ڈھولے کا جاتی ہے میں، اچھا پی رہے، سستا مال بڑا پننا، ایک پاکٹ دودھ ڈال کو ایک بکیٹ پانی ماریا سچ پوری گلے میں بات ڈال کو دیکھ لو میرا دل کا تھا۔ اچھا کھانے کا حکم، خود بیوی پر اچھا کھاؤ بھی، بیوی بچوں کو کھلاؤ بھی، انہیں پورے محلے کو چندہ کر کو الگ بانٹتی ہمارے آدمیاں، اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ حضرت کیسا حضرت دو بھی اپوزٹ بول ڈالے نا تمہیں، روزہ بھی رہو کری مست کھاؤ بھی کری، دونوں پر عمل آسان ہے، سحری افطاری مست تگڑی ہو، دن بھر کا روزہ ہو، دونوں حدیثوں پر ہمارا عمل ہو جائے گا۔ یہ دو ہی کام ہیں شریعت میں جس کو کرنے کی شریعت مطہرہ نے مجھے اور آپ کو اجازت دی ہے، باقی جتنے کام آ رہی سب خرافات ہیں، رسومات ہیں، بدعات ہیں، یہ سب حسین کے نام پر جو ماتم اٹھایا جا رہا ہے، خدا کی قسم اگر دنیا میں کسی کے ماتم کی اجازت ہوتی تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دن انتقال ہوا تھا، جس دن یہ ساری امت مسلمہ بیوہ ہوئی تھی، اس دن ہمیں ماتم کی اجازت ہوتی، لیکن اللہ نے اسے بھی منع فرما دیا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل۔ اور جس دن آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا، حضرت عمر جیسا بہادر دلیر صحابی بھی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے تھے، فرمایا تھا جو کہے گا محمد کا انتقال ہو جائے گا اس کی گردن اڑا دوں گا۔ موسیٰ جیسے کوہ طور پر گئے تھے ایسے گئے ہیں، آئیں گے۔ حضرت ابو بکر کا جو مزاج نبوت تھا، حضرت ابو بکر نے سارے صحابہ کو جو تسلی دی اور یہ آیت پڑھی تھی وما محمد الا رسول، صحابہ فرماتے یوں لگ رہا تھا حضرت ابو بکر کا خطاب جیسا کہ یہ آیتیں ابھی ابھی اسی پس منظر پر اتاری گئی ہوں، لیکن اس دن بھی ہمیں ماتم منانے کی اجازت اور سوگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یاد رکھیں کسی کے انتقال پر 3 دن سے زائد سوگ اور ماتم اور غم کی اجازت نہیں ہے، ہاں صرف عورت کو ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک کی عدت گزارے، لیکن وہاں ہمیں الٹا ہو جاتی، جسے 3 دن سے زائد کر رونوں کو کریں 1400 سال سے آج بھی ماتم منا لے کھائیں میں، جسے 4 مہینے 10 دن عدت کرو کریں انہیں مسئلے پوچھتی ہیں، حضرت 40 دن کے بعد عورت گھر سے باہر گئے تھے، جہاں پر جتنا شریعت نے حکم دیا اتنا ہی ہمیں شریعت پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، رسومات، خرافات، شرک اور بدعات سے میری اور آپ کی اور ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اخیر